SW نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں بلال خان. آج کی سب سے بڑی خبر، جان بچانے والی ادویات ایک بار پھر مہنگی کر دی گئی. یعنی کہ تبدیلی سرکار نے ایک دفعہ پھر غریب عوام پر بم گرا دیا. یہ بم سے کم نہیں ہے، کیونکہ جان بچانے والی ادویات جو ہے، جس میں پیناڈول ہے، اس کے ساتھ ساتھ نیوبرل فورٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت ایسی ادویات ہے جو کہ مہنگی کر دی گئی ہے. تو اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے. تو یہ تبدیلی سرکار کے کارنامے ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. اس پر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے ذکاء اللہ چیمہ صاحب. مجھے بتائیے گا کہ تبدیلی سرکار تبدیلی تو نہیں لا سکی، لیکن قیمتوں میں تبدیلی کی جا رہی ہے، اور وہ تبدیلی جو کہ غریب کے برداشت سے باہر ہے. جان بچانے والی ادویات کے ساتھ ساتھ باقی ضرورت زندگی کی جو اشیاء ہے وہ بھی مہنگی کر دی گئی ہے. تو یہ سلسلہ کب رکے گا؟ یہ تو ابھی تو ان کو 2-2.5 سال ہوئے ہیں. تو یہ حالات ہیں. یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ حکومت چاہتی کیا ہے؟ ان کے جو وزراء ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کی پالیسی کیا ہے؟ ان کی سوچ کیا ہے؟ یہ ذرا اس کو تھوڑا سا کلیئر کریں ذکاء صاحب. جی خان صاحب، بہت شکریہ. میں آج صبح کی آپ کو ایک بات پہلے بتا دوں، پھر اس کے بعد ان سب چیزوں پہ ڈسکس کریں گے. آج صبح میں گھر سے آ رہا تھا تو جو ٹرک میرے آگے سفر کر رہا تھا، اس کے پیچھے ایک بڑا اچھا محاورہ لکھا ہوا تھا، اور وہ محاورہ مجھے بالکل آج کے دن کے لیے اور اس گورنمنٹ کے لیے بالکل پرفیکٹ لگا. لکھا ہوا تھا، آ تیرے جن کڈا. اور جس طرح آج مہنگائی نے پھر سر اٹھایا ہے، آج جان بچانے والی 94 میڈیسن پہ 9 سے 262% تک اضافہ کر دیا گیا ہے. ان میں دل کی ادویات ہیں، ان میں زچگی پہ استعمال ہونے والی ادویات ہیں، ان میں شوگر میں استعمال ہونے والی ادویات ہیں. آپ کے ابتدائی طور پہ جو آپ کو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، آپ کے بنیادی حقوق ہیں، جس میں سے سب سے اول ہے، اس میں یہ کر دیا گیا کہ پچھلے دور میں ادویات کی ڈبیا پہ یہ لکھا ہوتا تھا کہ دوائی کو بچے کی پہنچ سے دور رکھیں. اور خان صاحب کی گورنمنٹ نے پاکستان نے اس میں یہ اضافہ کر دیا ہے، غریب دوائی سے دور رہے. یہ آج کی صورتحال ہے. چیمہ صاحب، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، اور تمام جو زندگی کی ضرورت والی اشیاء ہے، کھانے پینے سے لے کر جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ غریب کو اب دوائی بھی میسر نہیں ہوگی. کیا غریب اپنا علاج کروانا چھوڑ دے؟ سرکاری اسپتالوں میں ان لوگوں نے جو ٹیسٹ تھے، جو غریب لوگ جا کے ان کی ایک امید تھی، وہ امید ختم کر دی. حالانکہ PTI کا یہ نعرہ تھا، یہ موٹو تھا کہ ہوپ، ہم امید لے کر آئیں گے، امید دیں گے. تو یعنی کہ اب غریب آدمی ایک تو سرکاری اسپتالوں سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے کہ اس کے ٹیسٹ فری نہیں ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ کیا اب میڈیسن بھی نہیں خرید پائیں گے؟ یہ حالات پیدا ہو گئے. اور اس سے آگے چل کر کیا ہوگا؟ مزید تو جو 2.5 سال ہیں اس حکومت کے پاس، یہ تو چیزیں مجھے ٹھیک ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. لیکن حکومت صرف اپوزیشن کو لے کر سیریس ہے، عوام کو لے کر سیریس نہیں ہے. جی خان صاحب، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ نے آٹا، چینی، دال کا ذکر کیا، تو کل رات 8 بجے کے بلیٹن میں یہ بریکنگ تھی، یہ نوٹیفیکیشن تھا، یوٹیلیٹی سٹور پہ بھی اشیاء خرد و نوش کو مہنگا کر دیا گیا ہے. اور اس میں سب سے بڑی ایٹم جو ہے وہ گھی اور تیل ہے. تیل کو 17 روپے پر kg مہنگا کیا گیا ہے، اور گھی کو 4 روپے پر کلو گرام مہنگا کیا گیا ہے. اور اسی طرح دوسری اشیاء میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. اور یہ ہوش ربا اضافہ غریب آدمی کو مارنے کے لیے کافی ہے. جیسے میں بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ پچھلے دور میں جیسے دوائیوں کے ڈبیا پہ لکھا ہوتا تھا، ادویات کی ڈبیا پہ یہ لکھا پایا جاتا تھا کہ دوائی بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. آج خان صاحب کی گورنمنٹ نے نہ صرف ادویات غریب کی پہنچ سے دور کر دیے ہیں، بلکہ ان کے پہنچ سے خرد و نوش بھی دور کر دیے گئے ہیں کہ وہ غریب اگر مرے گا تو بھوکا مرے گا. خان صاحب، جو اصطلاحات آپ کرنے جا رہے ہیں، جو آپ ملک و قوم کو آپ ایمانداری کا راستہ دکھا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں آپ غریب کی جان لینے جا رہے ہیں. خان صاحب، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ غریب کی جو سیلری ہے، غریب جو ماہانہ تنخواہ لیتا ہے، وہ 16 سے 17 ہزار روپیہ مہینہ ہے. اور 16 سے 17 ہزار روپے مہینے میں کیری کرنے والا مزدور طبقہ اس ہوش ربا مہنگائی میں کیا کرے گا، یہ سوچنا آپ کا کام تھا. لیکن میں بھی
آپ نے یہ حصے اپنے اندر سے ختم کر دیے. حکومت اگر دیکھا جائے ان کے وزراء کو آپ دیکھ لو, جب اپوزیشن کی طرف سے کوئی بیان دیتا ہے تو یہ فوراً آ جاتے ہیں, یعنی کہ یہ ان کو اتنا ان میں برداشت نہیں ہے کہ تھوڑا سا ویٹ کر لیں, فوراً اس کے متبادل بیان دیتے ہیں, ان کے خلاف بیان دینا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے تو یہ کیا تھا, آپ کی فیملی نے تو یہ کیا تھا, آپ تو چور ہیں, آپ ڈاکو ہیں. لیکن عوام کا کیا؟ عوام کے لیے ان کا خون جوش کیوں نہیں مارتا؟ چیمہ صاحب, عوام کے غریب کے لیے یہ لوگ کیوں نہیں اٹھتے؟ غریب کے لیے یہ لوگ بیانات کیوں نہیں دیتے؟ چلو کام نہیں کرنا لیکن کم سے کم بیان تو دے دو غریب کے لیے. اب دیکھو ادویات مہنگی کر دی گئی ہے, بجلی کے بل آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آٹا بلیک میں مل رہا ہے, کہیں پر حالات ٹھیک مجھے نظر نہیں آ رہے. تو اس پر مجھے بتائیں کہ غریب کے لیے ان کا خون جوش کیوں نہیں مارتا؟ خان صاحب, آپ نے بجلی کے بلوں کا ذکر کیا تو یہاں پہ میں آپ کو ایک بریکنگ دیتا چلوں. آج صبح گورنمنٹ آف پاکستان نے 1 روپیہ 62 پیسے بجلی کا یونٹ مہنگا کر دیا ہے. نیپرا نے بالکل اس پہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور اس مد میں 164 ارب 80 کروڑ پہ سالانہ گورنمنٹ آف پاکستان حاصل کرے گی. غریب کے لیے 0% کچھ بھی نہیں بچا کہ غریب اپنے اور اپنے بچوں کا تحفظ کر سکے. غریب کے لیے صرف انہوں نے اب آئندہ دور میں یہ آپ دیکھیے گا کہ ہمارے معاشرے میں خودکشی کا رجحان بڑھے گا جب غریب اپنے بچوں کو صحت, تعلیم اور اپنا روٹی نہیں دے سکے گا. جب گھر میں آٹا نہیں ہوگا, گھر میں کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوں گی, پیچھے 5-6 بچے ہوں گے, روزگار نہیں ہوگا تو پھر خودکشی کی طرف جائیں گے نا. ہمارا معاشرہ تو پھر خودکشی کی طرف جائے گا, بچوں سمیت خودکشی ہوگی. کیونکہ ماضی میں ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں, اس دور حکومت میں بھی یہ تصویریں سامنے آئی ہیں, یہ خبریں میڈیا پر چلی ہیں کہ بچوں سمیت خودکشی کی گئی ہے. تو حالات یہ ہوں گے تو کیا ہم خودکشی کی طرف جائیں گے؟ خان صاحب, بات یہ ہے کہ مہنگائی اور کا رونا یہ روز کا معمول ہے. آج بھی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈالر کی قیمت میں ہوش ربا اضافے نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم یہ کام کریں. لیکن یہ ڈالر کی مہنگائی بھی خان صاحب آپ کی ہی گورنمنٹ میں ہوئی, آپ ہی کی گورنمنٹ میں یہ ساری چیزیں سامنے آئیں. اور اگر آپ دیکھ لیں کہ اراکین اسمبلی کے لیے آپ نے کیا کچھ کیا تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ نے 300% تک ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا ہے. ان کی تنخواہیں آپ ہزاروں سے اٹھا کر لاکھوں میں لے گئے ہیں. لیکن غریب عوام کے لیے نہ تو پیچھے میاں نواز شریف, نہ ہی زرداری گورنمنٹ اور نہ ہی آج آپ کچھ کر پا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ غریب کو مارنے کے لیے آپ نے آج ایک اچھا انتظام کر دیا ہے, زندگی کے ہر شعبے میں مہنگائی کر کے. چیمہ میں آپ کی بات ٹھوک رہا ہوں, مجھے صرف یہ بتائیں کہ مہنگائی کے ساتھ ساتھ اگر ایک طرف مہنگائی ہے تو ہم کیا, اگر ایک طرف ادارے ٹھیک ہو رہے ہوتے, پولیس کو لے کر, وابڈا کو لے کر, سویگیس ڈپارٹمنٹ کو لے کر, تو ہم سمجھتے کہ چلو مہنگائی تو ایک طرف ہے لیکن ادارے بھی ٹھیک ہو رہے ہیں. لیکن ادارے تو ویسے کے ویسے ہی ہیں. پولیس ڈپارٹمنٹ کو اب تک خان کی حکومت نے ٹھیک نہیں کر پائی. اس کے ساتھ ساتھ وابڈا کو اٹھا کے دیکھ لو کہ غریب آدمی کو 10 لاکھ روپے کا بل بیچا جاتا ہے اور وہ ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے, اس بل کو دیکھ کر مر جاتا ہے وہ. تو کیا یہ حکومت کا یہ موٹو ہے کہ غریب کی جان لیں گے ہم؟ خان صاحب, کل عمران خان صاحب کا بیان تھا, نواز شریف گورنمنٹ میں غریب آدمی کو پیسے وصول کیے بغیر بھی بجلی کی ترسیل جاری رکھی جاتی تھی. لیکن میری گورنمنٹ میں ترسیل جاری نہیں رکھی جا رہی, ہم پہلے ریکوری کریں گے پھر بجلی دیں گے. یہ بھی پچھلے دنوں کوئی بات ہے کہ بادامی باغ کا ایک آدمی 9 لاکھ روپیہ بل, میں گیا ہوں اس کے گھر, 2.5 مرلے کا گھر تھا, بہت خستہ حالت تھی اس کی, اور وہ بندہ مزدور ٹائپ آدمی اور 3 بچوں کا باپ, وہ خودکشی کر گیا. کیوں خودکشی کی؟ 10 لاکھ روپیہ بل آیا, خودکشی کرنے پہ مجبور ہوگا. باغا کسی افسر نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کا بل ٹھیک کر دیتے ہیں, آپ کا ریکارڈ جو بتا رہا ہے اس کے مطابق آپ کا بل ٹھیک ہو جاتا ہے, آپ کے میٹر کو چیک کروا لیتے ہیں. کسی نے اتنی حوصلہ افزائی نہیں کی. جس کے پاس بھی گیا اس نے کہا جی پہلے بل چارج کرو پھر ادھر آؤ. یہ صورتحال خان صاحب آپ انتہائی بری دلدل میں پھنسنے جا رہے ہیں. کل تو آپ کے وزراء اے پی سی کے خلاف کھل کے بیان دے رہے تھے
ओ भाई एपीसी को गोली मारो, एपीसी से हमें क्या, गरीब आदमी को एपीसी से क्या ताल्लुक है? एपीसी होती है तो होने देना। आप फोकस करें, आप हुकूमत में हैं, आप फोकस करें, आप ध्यान दें गरीबों पर, आप ध्यान दें आटे पर, चीनी पर, इन जैसी चीजों पर दें, इदारों को ठीक करें, मजिस्ट्रेट। तो फिर खान साहब सच्ची बात तो ये है कि माफिया के खिलाफ कोई काम करने को तैयार नहीं है, कैसे आप इदारों को ठीक कर लें? तो खान साहब तो आए माफिया को ठीक करने के लिए थे ना, तो फिर क्या फायदा हुकूमत का? मुझे दिखाएं आज जंगीर तरीन साहब कहाँ हैं? अलीम खान को आपने वजीर खुराक पंजाब लगाया, गंदम किधर है? ये कौन लोग हैं? रज़ाक दाऊद कौन है? बिजली की कीमतें क्यों बढ़ी हैं? बताएं तो सही ना, ये माफियाज नहीं है तो कोई कौन है ये लोग? तो मेरे भाई इसको कौन ठीक करेगा? हमने तो बड़ी उम्मीदें देखी थी, बड़ी उम्मीदें थी हमें खान साहब की हुकूमत से। डी चौक में खड़े होकर बिल जलाए गए, उसके बाद वो नारे कहाँ गए, वो वहां पर खड़े होकर और ये एक नारा लगाते थे कि ओए आईजी सुन ले मेरी बात। तो मेरे भाई अब तो आपकी हुकूमत है, अब कौन ठीक करेगा? अगर आप नहीं करेंगे तो कौन आएगा बाहर से, कौन ठीक करेगा सिस्टम को? खान साहब मैं आपको बता दूं, जिस बिल को आग लगाने खान साहब जा रहे थे वो बिल था 8 रुपए यूनिट वाला। 2.5 सालों में खान साहब वो 8 रुपए यूनिट वाले बिल को उठा के 18 रुपए पे ले गए हैं। किसने ठीक करना है? आप तो जिंदा इंसान पे मलाइकातुल मौत बन के बैठ गए हैं खान साहब। आप तो इंसान को मारने पे तुल गए हैं। यहां पे जब खुदकुशियां होंगी, भूख, लोग पेटों पे पत्थर बांध के घरों से बाहर निकलेंगे, तो खान साहब आपका पुरसाने हाल कोई नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो इसको ठीक कैसे किया जाएगा? हुकूमत को ऐसा क्या करना चाहिए कि बयानात की जिंदगी से निकलकर रियलिटी की तरफ आए, उन चीजों की तरफ आए जो गरीब के लिए जरूरी है, उन चीजों की तरफ आए। आटा, चीनी, बिजली के बिल, इसमें कब रिलीफ मिलेगा आवाम को? ये चीजें कब ठीक होंगी? हुकूमत को क्या करना चाहिए ऐसा कि ये चीजें ठीक हो? खान साहब बात यह है कि जब तक आप माजी में ही देखते रहेंगे, हर चीज का आप ब्लंडर जो न वो पिछली गवर्नमेंट पे डालते रहेंगे, उस वक्त तक आप कुछ ठीक नहीं कर पाएंगे। खान साहब आपको अगर कुछ ठीक करना है तो अपने गिर्द जमा होने वाले माफियाज को खत्म करना होगा। आपको मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक इनको अपोजिशन फोबिया हो चुका है। यानी कि इनको सिर्फ अपने मुल्क में, पाकिस्तान में सिर्फ इनको अपोजिशन नजर आ रही है, अवाम का कोई हाल नहीं है। इनको ये नहीं पता कि आटा इस वक्त कहाँ है, इनको ये नहीं पता कि चीनी माफिया के लोग किधर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे। इनको ये नहीं पता कि मेडिसिन को कैसे कंट्रोल करना है, इसकी कीमतों को कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन अगर इस हुकूमत को कुछ नजर आ रहा है इस मुल्क में तो वो सिर्फ अपोजिशन है। तो मेरे भाई अपोजिशन से कब जान छूटेगी इस हुकूमत की? कब छोड़ेंगे उनको और इस तरफ आएंगे? खान साहब मैं आपको मुख्तसर तरीन बता रहा हूँ कि जिस वक्त से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है, इमरान खान साहब ने इस गवर्नमेंट ने लोगों को मांगने पे लगा दिया है, पनाहगाहें बना दी हैं, लंगर खाने बना दिए हैं, और जो रहती कसरत थी वो इन्होंने दौरान कोरोना 12-12 हज़ार रुपये लोगों को दे के कौन सा अवार्ड हासिल कर लिया है। आज कहते हैं जी डॉलर की कीमत कंट्रोल नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? ये 12,000 रुपये एक गरीब आदमी कितने दिन खा लेगा? आप तो उसकी नस्ल कुशी करने चल पड़े हो खान साहब, वो 12,000 रुपया देके। अगर आप गरीब की नस्ल कुशी करनी आपका मकसद था, आप नस्ल कुशी के लिए लाए गए थे, तो फिर खान साहब आपको मुबारक हो आपकी गवर्नमेंट। लास्ट में मुझे बताइएगा कि क्या करे हुकूमत, ऐसे कौन से इकदाम उठाने होंगे हुकूमत को कि सिस्टम ठीक होगा? ये लास्ट में जरा मुझे बताएं, उसके बाद फारिग करते हैं, बंद करते हैं सब। सर गवर्नमेंट को सबसे पहले अपने आप को ठीक करना होगा। इमरान खान साहब को अपने इर्द गिर्द जमा होने वाले चोरों को देखना पड़ेगा। आज सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या जरदारी चोर नहीं है। खान साहब की आपकी अपनी कैबिनेट में बेशुमार चोर हैं। आप अपनी रिपोर्टें देख ले जो आपकी गवर्नमेंट में आई हैं, उन चोरों को भी पकड़ना पड़ेगा। और जब तक उन चोरों को आप नहीं पकड़ते उस वक्त तक इस पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। तो ये हालात थे जी, अद्वियात जो कि महंगी से महंगी होती जा रही है, पूछने वाला कोई नहीं है। कंट्रोल कब होगा, इस पर कैसे किया जाएगा, ये हुकूमत को सोचना चाहिए। लेकिन हुकूमत अपोजिशन को लेकर सीरियस है, ना कि आवाम को लेकर। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।